قادیانی بڑے ہی چکمے باز ہیں. یہ کبھی میاں صاحب کے اوپر ڈوریاں ڈالتے ہیں, کبھی خان صاحب کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی خواجہ آصف کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں, کبھی فواد چودھری کو اپنے ماؤتھ پیس کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں پر قادیانیوں کے دام تصویر میں پھنسنے والے دنیا دار سیاستدان زندہ ہیں, وہاں پر کالی کملی والے کی نوکری کرنے والے یہ گداگر, یہ فقیر بھی زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک ہی تعارف ہے, ہمارا ایک ہی اعلان ہے. نہ شاعر ہوں میں, نہ ادیب ہوں, نہ مشیر ہوں, نہ وزیر ہوں, نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں. حضرات گرامی قدر, ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, تمہارے پاس ڈگریاں ہوں گی, آکسفورڈ کی ڈگریاں ہوں گی, کیمبرج کی ڈگریاں ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈگریوں کے اندر بھی اللہ نے ہمیں تم پہ فوقیت دی ہے. لیکن ہمیں تم اپنی ڈگریوں کے اوپر ناز نہیں ہے, ہمیں اپنی تعلیم کے اوپر ناز نہیں ہے, ہمیں ناز ہے رب اکبر کی توحید پہ ناز ہے, کالی کملی والے کی حق نبوت پہ ناز ہے. حضرات گرامی قدر, آپ مجھے یہ بات بتلائیں, جب خان صاحب کے دور کے اندر عاطف قادیانی کو یہاں پر اکنامک مشیر بنانے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اجتماعات کے اندر بھی للکارا, جمعے کے خطبات کے اندر بھی للکارا, حتیٰ کہ ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر بھی میں نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں. یہاں پر اقلیتوں کو کوئی نہ کوئی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی استعداد کے مطابق کوئی نہ کوئی خدمت کا موقع, ریاست اور وطن کی خدمت کا موقع دیا جا سکتا ہے. لیکن جس کو ریاست کی خدمت کا موقع دیا جائے گا, یا اس کو مسلمان ہونا چاہیے یا اس کو پاکستانی ہونا چاہیے. لیکن قادیانی نہ مسلمان ہے نہ آئینی طور پہ پاکستانی ہے. قادیانی پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ قادیانی نے ختم نبوت سے متعلقہ 73 کے آئین کی شکوں کو نہیں مانا. قادیانیوں نے آج تک جو قومی اسمبلی کے اندر اقلیتوں کی مخصوص نشست موجود ہے, آج تک اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر, اگر غلام احمد قادیانی کی ذریت مرزا بشیر الدین محمود ہو یا مرزا طاہر ہو یا مرزا ناصر ہو یا مرزا مسرور ہو, اگر وہ 73 کے آئین کے اندر ختم نبوت سے متعلقہ شکوں کو نہیں مانتے تو ہمیں یہ بات کہنے کے اندر پورا حق حاصل ہے. اور ہم اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہیں, جو اسلام کو نہیں مانتا اس کو ملازمت مل سکتی ہے, جو پاکستان کو نہیں مانتا اور اسلام کو مانتا ہے اس کو تم باغی بھی کہتے ہو, اس کے اوپر خارجیت کے فتوے بھی لگاتے ہو, اس کو ملٹری آپریشن کے نتیجے کے اندر فنا کرنے کی باتیں بھی کرتے ہو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے, لیکن قادیانی جب اسلام کو نہیں مانتا, ختم نبوت کو نہیں مانتا, 73 کے آئین کو نہیں مانتا, تم ان کو کلیدی عہدہ دینے کی بات کرتے ہو. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ثناء اللہ مرسری اور علامہ ظہیر کے بیٹے زندہ ہیں, تمہارے فیصلوں کو جوتے کی نوک کے اوپر اڑاتے رہیں گے, اپنے نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر, مجھے آپ یہ بات بتلائیے, ہم نے اس وطن کو حاصل کیا, کالی کملی والے کی ختم نبوت کے لیے حاصل کیا, کالی کملی والے کی حرمت کے تحفظ کے لیے حاصل کیا, اور آئین پاکستان کو حقیقی معنوں میں شریعت محمدی کی شکل کے اندر اس ملک کے اندر عمل دھاری کے لیے حاصل کیا. حضرات گرامی قدر, لیکن مختلف طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں, کبھی ختم نبوت کے خلاف, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر حکومت کے اندر قادیانی لابنگ کے ذریعے اپنے معاملات کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں. آسیہ ملعونہ کو مجرم ہونے کے باوجود صرف مغربی علاقوں کو خوش کرنے کے لیے آزاد کر دیا گیا. اور حضرات گرامی قدر, اب مدارس اور مساجد جو کہ دین کے قلعے ہیں, ان کے اوپر بھی شب خون مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور بڑے بڑے علماء حکومتی دباؤ کے سامنے اپنی زبانوں کو مکفل کر چکے ہیں. لیکن احسان علی ظہیر کا یہ بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے حکمرانوں نے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو روک رہا ہے, ان کو ٹوک رہا ہے, ان کو للکار رہا ہے, ان کے مقابلے کے اوپر اللہ کے کلام کی آیات کو سنا رہا ہے, حدیث طیبہ کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے, نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہا ہے, حرمت رسول اللہ کا ڈنکا بجا رہا ہے, ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے. اور جب تک میں زندہ رہوں گا عمران خان کی سیکولر حکومت کو للکارتا رہوں گا اور کالی کملی والے کے نظام کا نعرہ لگاتا رہوں گا. علامہ شہید کا دوسرا نام, علامہ شہید کا دوسرا نام, ایک اور احسان